بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کے سبق میں ہم پڑھ رہے تھے فعل کی اقسام، تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ غائب کس کو کہتے ہیں۔ جس طرح ہم اردو زبان میں غائب اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم بات کر رہے ہوں تو وہ ہماری مجلس میں موجود نہ ہو تو اس کو غائب کہا جاتا ہے، اور اسی طریقہ سے حاضر اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم بات کر رہے ہوں تو وہ مجلس میں موجود ہو اور ہم اس کو مخاطب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو بات کرنے والا ہے اس کو متکلم کہا جاتا ہے۔ اب اگر غائب سے متعلق بات ہو رہی ہے تو وہاں پر صیغہ یا فعل بھی غائب کا استعمال کیا جائے گا، اور اگر حاضر سے متعلق بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے صیغہ اور فعل بھی حاضر والا استعمال کیا جائے گا، اور اگر متکلم ہے، بات کرنے والا ہے، تو وہ متکلم کا صیغہ استعمال کرے گا۔ عربی زبان میں یہ وسعت ہے کہ عربی زبان میں واحد کے لیے الگ صیغہ ہوتا ہے، الگ فعل ہوتا ہے۔ تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے دو، تو تثنیہ کے لیے الگ صیغہ ہوتا ہے، الگ فعل ہوتا ہے۔ اسی طریقہ سے جمع کے لیے الگ صیغہ اور الگ فعل استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح اردو زبان میں اور انگریزی میں ہم صرف دو لفظ پڑھتے ہیں، واحد اور جمع، وہاں پر تثنیہ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، لیکن عربی زبان میں واحد بھی ہوتا ہے، تثنیہ بھی ہوتا ہے اور جمع بھی ہوتا ہے۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، اور جمع دو سے زائد کو کہا جاتا ہے۔ وہ 3 4 5 جتنے لوگ بھی ہوں تو اس کو جمع کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو تینوں صیغے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع، یہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ جڑے گا۔ ہم یہ کہیں گے کہ واحد غائب، تثنیہ غائب، جمع غائب، واحد حاضر، تثنیہ حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ متکلم کے لیے تثنیہ کا صیغہ نہیں آتا، متکلم کے لیے تثنیہ کا صیغہ نہیں آتا۔ متکلم کے لیے واحد متکلم یا جمع متکلم آتا ہے، اس کے لیے تثنیہ کا صیغہ نہیں آتا۔ وہ انشاءاللہ کل سے ہم اس کے صیغے شروع کریں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں علم النحو کی طرف۔ کل ہم نے پڑھا تھا مسند اور مسند الیہ۔ مسند یا مسند الیہ، پہلے اس کا اگر ہم لفظی مطلب سمجھ لیں تو ہمیں اس کو مزید سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مسند کا مطلب ہوتا ہے ٹیک دینا، جس کو ٹیک دی گئی ہو اس کو مسند کہا جاتا ہے۔ مسند الیہ کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کی طرف ٹیک دی گئی ہے، جس کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ اب اس کو مزید یوں سمجھیں آسانی کے لیے کہ کوئی بھی فعل از خود نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ہم کہیں کھانا کھایا، تو آپ یہ ضرور پوچھیں گے کہ کھانا ایک فعل ہے، تو کسی آدمی نے کھایا ہوگا، کسی جانور نے کھایا ہوگا، کسی پرندے نے کھایا ہوگا، تو فعل از خود واقع نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یوں کہا جائے کہ عمر کو مارا گیا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مارنے کا فعل ہے ضرور کوئی کرنے والا ہے، تو جس کی طرف اس مارنے کی نسبت کی جائے گی، تو مارنا ایک فعل ہے، اس کی نسبت جس کی طرف کی جائے گی، کھانا ایک فعل ہے، اس کی نسبت کسی کی طرف کی جائے گی، تو جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ اس کا فاعل بھی ہوتا ہے، اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں۔ جس چیز کی نسبت کی جاتی ہے، اب مثال کے طور پر ہم نے جو جملے دو مثالیں لی ہیں، اس میں کھانا جو فعل ہے یہ مسند ہے، اور اسی طرح مارنا یہ فعل ہے، یہ مسند ہے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسند الیہ اور مسند کو الگ الگ طور پر سمجھا جائے۔ ہاں، یہاں پر جو اسم ہے یہ مسند بھی ہو سکتا ہے، مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے۔ جو فعل ہے
یہ صرف مسند ہو سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فعل سے فعل واقع نہیں ہوگا، بلکہ فعل کسی فاعل سے واقع ہوتا ہے۔ فاعل کوئی کرنے والا ہوگا تو وہ فعل واقع ہوگا، ادروائز کوئی بھی فعل از خود واقع نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فعل کسی اور فعل سے واقع ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے فعل مسند تو ہو سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا۔ تیسرا ہے حرف۔ حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، اس لیے کہ حرف کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ فعل اور فاعل ان کے درمیان نسبت اور جملہ کو جوڑا جائے، اس کی طرف کسی فعل کی نسبت، کسی عمل کی نسبت نہیں کی جا سکتی، اس کو فاعل یا اس کو مفعول یا اس کو فعل نہیں بنایا جا سکتا۔ اس وجہ سے جو حرف ہوتا ہے یہ نہ مسند ہوتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے یہاں پر بات کی ہے کہ اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ جو مسند اور مسند الیہ ہونا، فعل اور فاعل ہونا، کہ کسی عمل کی نسبت کسی کی طرف کرنا، یہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے ترکیب۔ اس کو کہا جاتا ہے ترکیب، کہ اس میں فعل کیا ہے، اس میں اس فعل کا کرنے والا کون ہے، یہ فعل کس پر واقع ہوا ہے، کس چیز کے ساتھ واقع ہوا ہے، ان ساری چیزوں کی تنقیح کرنا، ان ساری چیزوں کو واضح کرنا، یہ ترکیب کہلاتی ہے۔ اب سب سے آسان ترکیب میں ہم شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر پہلی جو مثال ہے کہ اسم مسند بھی ہو سکتا ہے، مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کی مثال یہ لکھی ہے، زید عالم۔ زید یہ بھی اسم ہے اور عالم یہ بھی اسم ہے۔ اب زید مسند الیہ ہے اور عالم مسند ہے، اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ چونکہ جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے، کہ جب جملے کا پہلا جز اسم ہو، نام ہو، تو ہم اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ تو جب پہلا حصہ جملہ اسمیہ ہوگا تو ہم اس کو مبتدا کہتے ہیں، اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں۔ مبتدا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے، تو پہلے حصے کو مبتدا کہیں گے اور دوسرے حصے کو ہم خبر کہتے ہیں۔ دوسرے حصے کو ہم خبر کہتے ہیں کہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی اور اس کے متعلق خبر کیا ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے آسان لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ زید مبتدا عالم خبر۔ زید عالم، زید عالم ہے۔ اب یہاں پر ہمیں خبر ملی ہے کہ زید کے عالم ہونے کی، تو اس وجہ سے ہم زید کو مبتدا کہیں گے اور عالم کو اس کی خبر کہیں گے۔ یہ جو خبر ہوتی ہے، جو دوسرا یعنی جملے کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے، یہ اسم بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ یہاں پر یہ اسم ہے، نام ہے، اور یہ فعل بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ یہ دوسرا حصہ اس کا فعل کا ہے۔ اب یہ اس کی ترکیب ہوگی کہ زید مبتدا ہے، عالم اس کی خبر ہے۔ زید عالم کا مطلب ہوگا کہ زید عالم ہے۔ اب یہاں پر یہ دوسرا جملہ ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ کی مثال ہے۔ جملہ اسمیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پہلا جز اسم ہوگا، اس کو ہم مبتدا کہیں گے، زید مبتدا ہے، اور عالمہ یہ فعل ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ جو فعل ہے یہ صرف مسند ہو سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا۔ تو جملے کا جو دوسرا حصہ ہوگا تو یہاں پر ہم اس کو مسند کنسیڈر کر رہے ہیں، تو یہاں پر زید مبتدا، عالمہ فعل اور مسند، عالمہ فعل بھی ہے اور مسند بھی ہے، اور یہ عالمہ فعل بحیثیت مسند کے، مسند ہونے کے بعد یہ خبر بن جائے گا جملہ خبریہ ہو کر، تو اس کو ہم خبر کہیں گے۔ تو اب اس کا ترجمہ اس جیسا نہیں ہوگا۔ زید عالم کا معنی ہوا زید عالم ہے، اور زید عالمہ چونکہ عالمہ فعل ہے تو اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ فعل کی مناسبت سے ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زید نے علم حاصل کیا، زید نے علم حاصل، دونوں میں فرق واضح ہو گیا۔ زید عالم یہ دونوں اسم تھے، ان کا ترجمہ اسم کے لحاظ سے ہوا کہ زید عالم ہے، لیکن دوسرے حصے میں یہ فعل ہے
تو جب فعل داخل ہوگا تو اس کا ترجمہ بھی فعل کے حساب سے کیا جائے گا، زید عالمہ، زید نے علم حاصل کیا۔ اسی طرح یہ جملہ اسمیہ کی دو قسمیں ہو گئی۔ یہ جملہ خبریہ ہے، جملہ فعلیہ خبریہ۔ فعلیہ خبریہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا جز فعل ہو۔ یہاں پر یہ پہلا جز اسم تھا زید، تو اس کو ہم نے جملہ اسمیہ خبریہ کہا۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں جملہ فعلیہ خبریہ۔ فعلیہ خبریہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ فعل ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل ہوگا، ہمیں کوئی خبر معلوم ہوگی۔ جملہ فعلیہ اس کو کہیں گے کہ جب پہلا جز فعل ہو، جب پہلا جز جملے کا پہلا جز فعل ہو تو ہم اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ اب یہاں پر اس کا پہلا جز چونکہ اسم ہے، اس وجہ سے یہ فعلیہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کا پہلا جز فعل ہے، اس وجہ سے ہم اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ عالمہ کا مطلب ہوا علم حاصل کیا، زید نے۔ اب یہاں پر اس کو ہم جملہ فعلیہ خبریہ کہیں گے کہ اس کا پہلا جز فعل تھا، دوسرا جز اسم ہے۔ معنی اگرچہ دونوں کا ایک جیسا ہی ہے، لیکن جملے کی ابتدا کے لحاظ سے اس کے نام بدل جائیں گے، اس کی ترکیب بدل جائے گی، اس کی جو نسبت ہے وہ بدل جائے گی۔ تو اس وجہ سے ہم اس کو کہیں گے جملہ فعلیہ خبریہ، اس لیے کہ اس کا جو پہلا جز ہے وہ فعل ہے۔ جب پہلا جز اسم ہوگا تو جملہ اسمیہ، اور اگر پہلا جز فعل ہوگا تو اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کے درس کی طرف۔ ان الذین، انا کا معنی بے شک، الذین وہ لوگ، جیسا کہ ہم نے کل بھی اس کا ترجمہ پڑھا تھا، کفروا جنہوں نے سواء ان کا مطلب ہوتا ہے برابر ہے، سواء ان کا معنی برابر ہے، علیہم ان پر، یہ علیہم جو ہے یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، علی اور ہم۔ جب ان کو ملا کر پڑھیں گے پھر ہم ان کو علیہم پڑھتے ہیں۔ علی کا مطلب پر اور ہم کا مطلب ان۔ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو غائب کا صیغہ ہوتا ہے تو یہ جو ہم ضمیر ہے یہ غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو سواء علیہم برابر ہے ان پر۔ انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم نہ آپ ان کو ڈرائیں۔ یہاں پر یہ دیکھیے کہ جیسے یہاں پر ہم کا معنی وہ تھا، تو اسی طرح انذرتہم میں بھی اس کا معنی بھی وہ ہوگا ان۔ لم تنذرہم آپ نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، لا کا مطلب نہیں، یؤمنون وہ ایمان لانے والے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس سے مراد مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو بدر کے اندر قتل ہو گئے وہ خاص لوگ مراد تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد ابو جہل ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد حوی بن اخطب، کعب بن اشرف وغیرہ لوگ ہیں، کہ ان کے لیے برابر ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کی سوء استعداد کی وجہ سے، کہ ان کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ ایمان کو قبول کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے۔ یعنی نبی کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے منصب ختم کر دیں یا آپ اپنی دعوت ان تک نہ پہنچائیں۔ آپ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ بھلے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ ختمہ
مہر لگا دی، اللہ نے۔ اب یہاں پر جیسے ابھی ہم نے پڑھا جملہ فعلیہ خبریہ کہ جس کا پہلا جز فعل ہو اور اس دوسرا جز اسم ہو، تو یہاں پر ختمہ مہر لگا دی، یہ فعل ہوا۔ اب مہر لگانا از خود تو مہر نہیں لگ سکتی، تو مہر لگانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ، یہ اس کا فاعل ہوا۔ ختمہ فعل اور لفظ اللہ اس کا فاعل۔ مہر لگا دی اللہ نے، علی کا مطلب پر، قلوبہم، قلوب کا لفظ الگ ہے، قلوب قلبن کی جمع ہے، قلب کا مطلب دل، قلوب دلوں، چونکہ آگے نسبت جمع کی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ بھی قلوب جمع کا استعمال کیا۔ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، واو کا مطلب اور علی کا مطلب پر، سمعہم، یہ بھی دو الگ الگ لفظ ہیں۔ سمعن کا مطلب ہوتا ہے کان، سننے کی جو صلاحیت ہے، ہم کا مطلب ان کے کانوں پر، واو کا مطلب اور علی کا مطلب پر، ابصارہم، ابصار یہ بصر کی جمع ہے، بصر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور ان کی آنکھوں پر، ہم کا مطلب ان کی، ابصار آنکھوں، واو کا مطلب اور، علی کا مطلب پر، ابصار آنکھوں، ہم ان کی، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے۔ اب یہاں پر جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مسند اور مسند الیہ کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے درمیان نسبت ذکر کی جاتی ہے کہ یہ نسبت مثبت ہے یا نفی ہے۔ تو یہاں پر وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوہ پردہ، اب پردہ ہے یا پردہ نہیں ہے؟ اب نہیں کا جملہ یہاں پر کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں کا معنی پر دلالت کرے، تو اس وجہ سے ہم ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اس کو مثبت ذکر کریں گے کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ واو کا مطلب اور، لہم، لام کا مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کے لیے، ہم ان کے، تو لہم کا معنی ہو جائے گا ان کے لیے۔ عذاب، عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اس کا تعلق ختمہ کے ساتھ ہے، اور یہاں پر وقف ہوگا، یہاں پر کیا ہوگا؟ وقف۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اس لیے کہ اگر کان کے سامنے پردہ آ جائے تو پھر بھی آدمی آواز سن سکتا ہے، لیکن اگر آنکھ کے سامنے پردہ آ جائے تو آدمی دیکھ نہیں سکتا۔ تو وعلی ابصارہم غشاوہ یہ جملہ الگ ہے، اور یہاں پر وقف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔ بند کر